جو لوگ روڈ پر نہیں سننا چاہتے آپ ان کو زبردستی سنائیے. دین کو اتنا سستا نہ بنائیے، جو طلب کے ساتھ آئے اسے سنائیے، اس سے تو بے قدری ہوتی ہے. اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے. اللہ کا دین پوری زندگی میں رہنمائی کرتا ہے اور انسان کو ایک نہایت کامیاب اور مکمل زندگی سکھاتا ہے. اسی لیے عام طور سے دوسرے مذاہب میں زیادہ سے زیادہ عبادات کا تذکرہ ہوتا ہے، لیکن اسلامی شریعت میں عبادات، معاملات، اخلاق، معاشرت، عقائد، ان سب کی تفصیلات بتلائی گئی. اور جب تک یہ سارے شعبے درست نہ ہوں اس وقت تک زندگی اسلامی نہیں بن سکتی. آج ساری دنیا معاملات کے شعبے میں پریشان ہے. پوری دنیا کساد بازاری کا شکار ہے. پوری دنیا غربت سے جوجھ رہی ہے، جبکہ دنیا میں دولت کی کمی نہیں ہے. یہ عجیب بات ہے، دولت کی کمی نہیں ہے اور دنیا غربت سے پریشان ہے. اس لیے کہ دولت کا صحیح استعمال نہیں ہو رہا اور دولت کو صحیح معنوں میں سمجھا ہی نہیں گیا. پیسہ انسان کے کسی کام کی چیز نہیں ہے. جو کام کی چیز ہوتی ہے وہ رہتی ہے تو کام آتی ہے نا. کھانا کام کی چیز ہے، کھانا آپ کے پاس ہے تو آپ کے کام آئے گا. پانی کام کی چیز ہے، پانی آپ کے پاس ہے تو آپ کے کام آئے گا، آپ اسے پئیں گے. کپڑا کام کی چیز ہے، کپڑا آپ کے پاس ہے تو آپ اسے استعمال کریں گے. گاڑی آپ کے کام کی چیز ہے، آپ کے پاس گاڑی ہے تو آپ کو فائدہ ہوگا. اگر پیسہ کام کا ہوتا تو پیسہ رہتا تو مفید ہوتا. پیسہ جب تک انسان کے پاس رہتا ہے کسی کام کا نہیں ہوتا. اس کا نفع اسی وقت ہوتا ہے جب وہ چلا جاتا ہے. جب آپ کوئی سامان خریدتے ہیں اس کے بدلے میں، یعنی وہ جب اپنی جگہ پر کسی کام کی چیز کو پہنچا دیتا ہے اور خود جگہ خالی کر دیتا ہے، خود ہٹ جاتا ہے، تب اس سے انسان کو نفع ہوتا ہے. دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ضرورتیں اس طرح بنائی ہیں کہ دنیا کا ہر انسان دوسرے کا محتاج ہے. کوئی انسان انفرادی طور پر مکمل خود کفیل زندگی نہیں جی سکتا. کوئی یوں چاہے کہ میری اپنی زندگی ایسی ہو کہ مجھے کسی کی ضرورت نہ ہو، میرا کسی سے کوئی تعلق نہ ہو، نہیں جی سکتا. ضرورتیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں اور صرف دوسروں کو اپنا محتاج سمجھنا اور اپنے کو دوسروں کا محتاج نہ سمجھنا یہ تبھی ہوتا ہے جب عقلوں پر پردے پڑ جاتے ہیں. حالانکہ یہ غلطی بڑے بڑے تعلیم یافتہ لوگوں سے ہوتی ہے، بڑے دولت مندوں سے ہوتی ہے،
بڑے بااثر لوگوں سے ہوتی ہے، لیکن قرآن کی گواہی ہے کہ حقیقت میں ان کی عقلیں ڈبے میں بند ہوتی ہیں، ان کی عقلیں کام نہیں کر رہی ہوتی۔ یہ سب کو نظر آتا ہے کہ ایک مزدور کارخانے دار کا محتاج ہے، اس کے یہاں جا کر کام کرتا ہے تو اس کے گھر میں چولہا جلتا ہے، لیکن اگر مزدور کام کرنا بند کر دیں تو کارخانے کے مالک صاحب اپنی مشینیں خود چلا پائیں گے، اپنا کام خود کر پائیں گے؟ اور مزدور کا کارخانہ چھوٹ جائے تو مزدور کا زیادہ بڑا نقصان ہے، یا کسی سیٹ کے مزدور ہڑتال کر دیں اور کام کرنا بند کر دیں تو سیٹ صاحب کا زیادہ بڑا نقصان ہے؟ جس کا زیادہ نقصان ہے وہ زیادہ بڑا محتاج ہے، جس کا کم نقصان ہے وہ کم محتاج ہے۔ ہر انسان دوسرے کا محتاج ہے، ہر انسان کی ضرورتیں دوسرے کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، اسی لیے تو انسان کو انسان کہتے ہیں۔ انسان کا لفظ انس سے بنا ہے، جس کے معنی ہے آپس کا جوڑ، آپس کا تعلق۔ انسانوں کی زندگیاں ایسی ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، ان کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ باپ بیٹے کا محتاج ہے، بیٹا باپ کا محتاج ہے، شوہر بیوی کا محتاج ہے، بیوی شوہر کے محتاج ہے، مالدار غریب کا محتاج ہے، غریب مالدار کا محتاج ہے، ایک گاہک دکاندار کا محتاج ہے تو دکاندار بھی گاہک کا محتاج ہے۔ ضرورتیں اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دی، اور یہ اسی لیے جوڑی ہیں تاکہ ہر شخص دوسرے کی قدر کرے، اور لوگ مل جل کر رہیں، زندگیوں میں محبت ہو، زندگیوں میں الفت ہو۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ نے ہمیشہ آ کر انسانوں کو یہی سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس لیے پیدا کیا ہے کہ تمہارا تعلق اللہ کے ساتھ بھی درست ہو اور تمہارا تعلق بندوں کے ساتھ بھی درست ہو۔ اللہ کے ساتھ تمہارا تعلق درست ہوگا اور ساتھ میں بندوں کے ساتھ بھی تمہارا تعلق درست ہوگا تو تمہاری دنیا کی زندگی بھی جنت بنے گی، اور آخرت میں تو جنت میں تمہارا انتظار ہو رہا ہو۔ حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے ایک مرتبہ اپنی مجلس میں ارشاد فرمایا کہ میں چاہوں تو پورے دین کا خلاصہ ایک لفظ میں بیان کر سکتا ہوں، پورے دین کا خلاصہ ایک لفظ میں۔ اور حضرت تھانوی کی مجلس میں ہمارے جیسے ان پڑھ یا کم پڑھے لکھے اور ناسمجھ لوگ نہیں ہوتے تھے، وہاں وقت کے بڑے بڑے امام ہوتے تھے، حضرت تھانوی کے مریدین، حضرت تھانوی کے خلفاء، اللہ اکبر، وقت کے ادیب و محقق حضرت مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، بے مثال ادیب و مفسر حضرت مولانا عبد الماجد دریابادی، حدیث فقہ اور ساتھ میں سیاست کے امام حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی، تمام دینی علوم کے امام اور استاذ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع، ان جیسے لوگ حضرت کی مجلس میں بیٹھتے تھے۔ یہ تو میں نے چند نام لیے، ایسے درجنوں نام ہیں۔ سب حیران ہو گئے، حضرت کیا فرما رہے ہیں، پورے دین کا خلاصہ ایک لفظ میں۔ اور سب کو اطمینان تھا کہ حضرت بڑی بڑی باتیں نہیں کرتے، جو کہتے ہیں سچ کہتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے عرض کیا کہ حضرت بیان فرما دیں۔ حضرت نے فرمایا پورے دین کا خلاصہ ہے حق ادا کرنا، اللہ کا حق ادا کرنا، بندوں کا حق ادا کرنا۔ ہمارے ذمے کچھ حقوق اللہ کے ہیں، کچھ حقوق بندوں کے۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اسی لیے آتے ہیں کہ ہم اللہ کے حق بھی ادا کریں، بندوں کا حق بھی ادا کریں۔ یہ دینداروں کا مجمع ہے، ماشاءاللہ، نمازیوں کا مجمع ہے۔
آگے بڑھنے سے پہلے ذرا اپنا جائزہ لے لیں کہ ہم نے اب تک کتنے حقوق ادا کیے ہیں، کتنے ہمارے ذمہ باقی ہیں۔ ہمارا اپنی بیویوں کے ساتھ کیا معاملہ ہے، اولاد کے ساتھ کیا معاملہ ہے، پڑوسیوں کے ساتھ کیا معاملہ ہے، گاہکوں کے ساتھ کیا معاملہ ہے، ہم نے کتنے وعدے پورے کیے ہیں، کتنی ادائیگیاں وقت پر کی ہیں، کتنا سچ بولے ہیں، کتنا جھوٹ بولے ہیں۔ بس جتنے حقوق ادا ہوئے ہیں اتنا ہماری زندگی میں دین ہے، اور اگر حقوق نہیں ادا ہوئے تو دین نہیں ہے۔ صرف نماز پڑھ لینے، روزہ رکھ لینے اور کئی مرتبہ حج کر لینے اور بار بار عمرہ کر لینے کا نام دین نہیں ہے، یہ اپنے نفس کو خوش کرنے کی باتیں۔ ہاں اگر اصلاح ہو جائے، نفس درست ہو جائے تو یہ سب دین ہے۔ اللہ ہم سب کو حقیقی دین نصیب فرمائے۔ آج ساری دنیا پریشان ہے حقوق ادا نہ کرنے کی وجہ سے، اور ساری دنیا پریشان ہے مال کے سلسلے میں۔ اللہ تعالیٰ نے جو عدل اور انصاف پر مبنی نظام انسانوں کو عطا فرمایا ہے، جس سے دلوں میں جوڑ پیدا ہوتا ہے، محبتیں پیدا ہوتی ہیں، اس کو چھوڑ دینے کے نتیجے، اور اس کا نتیجہ کھلے آنکھوں نظر آ رہا ہے۔ دنیا میں دولت کی کمی نہیں ہے اور دنیا غربت سے جوجھ رہی ہے۔ آج اگر دنیا کی دولت آج رات کے 12 بجنے سے پہلے، تاریخ کے بدلنے سے پہلے، اگر آج دنیا کی دولت اللہ کے بتلائے ہوئے حکم کے مطابق انصاف کے ساتھ تمام ضرورت مندوں میں تقسیم کر دی جائے تو پوری دنیا کی غربت آج کی تاریخ پہ ختم ہو جائے، لیکن نہیں ختم ہو رہی۔ اس کی ٹیکنیکل وجہ کیا ہے؟ صرف نظریاتی بات نہیں، اس کی حقیقی وجہ کیا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے ان آیات کریمہ کو پڑھوائی دیا ہے تو آج اس وجہ کو سمجھیے۔ اس کی وجہ ہے سود کا نظام۔ سود میں پیسے کو مقصود سمجھا جاتا ہے، اور یہ بنیادی غلطی ہے۔ پیسہ مقصود نہیں ہے۔ سود میں پیسے کو اصل ضرورت سمجھ لیا جاتا ہے، یہ بڑی ناسمجھی ہے۔ پیسہ ضرورت نہیں ہے، سامان ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک روح دی ہے، ایک جسم دیا ہے، دونوں کو جوڑ کر اللہ نے ہمیں وجود بخشا ہے۔ ہر انسان کا وجود دو حقیقتوں کا مجموعہ ہے۔ ایک روح ہے جو آنکھوں سے نظر نہیں آتی، وہ بالکل دوسرے عالم کی مخلوق ہے۔ ایک جسم ہے جو آنکھوں سے نظر آتا ہے، اس لیے کہ یہ دنیا کی مخلوق ہے۔ کچھ ضرورتیں روح کی ہیں، کچھ ضرورتیں جسم کی ہیں۔ چونکہ جسم اور روح کا آپس میں جوڑ ہے، اس لیے اللہ نے نظام ایسا بنایا ہے کہ جسم کی ضرورتیں بھی روح کی ضرورتیں بن جاتی ہیں، اور روح کی ضرورتیں بھی جسم کی ضرورتیں بن جاتی ہیں۔ اور اگر اللہ کے حکم کے مطابق یہ ضرورتیں پوری کی جائیں تو جسم کی ضرورت پوری کرنے سے روح کی ضرورت بھی پوری ہوتی ہے، اور روح کی ضرورت پوری کرنے سے جسم کی ضرورت بھی پوری ہوتی ہے۔ اب آپ سوچیں گے یہ بات کیسے سمجھی جائے؟ جسم کی ضرورت سے روح کی ضرورت پوری ہوتی ہے، روح کی ضرورت سے جسم کی ضرورت پوری ہوتی ہے۔ نماز عبادت ہے، عبادت اصل میں روح کی ضرورت ہے، جسم کی نہیں۔ لیکن جب انسان اللہ کے حکم کے مطابق اور نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق نماز ادا کرتا ہے تو اس سے
صرف روح کا فائدہ نہیں ہوتا، جسم کا بھی فائدہ ہوتا ہے۔ نماز ایک مکمل ایکسرسائز بھی بن جاتی ہے، لیکن نماز ایکسرسائز کے لیے نہیں فرض ہوئی ہے۔ نماز تو اللہ کی عبادت کے لیے فرض ہوئی ہے، لیکن اس سے جسم کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ کھانا پینا خالص جسم کی ضرورت ہے، لیکن جب انسان حلال روزی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کھاتا ہے تو صرف جسم کا فائدہ نہیں ہوتا، اسے ثواب بھی ملتا ہے، اور یہ ثواب روح کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جسم اور روح میں جوڑ پیدا کیا۔ مجھے معذرت چاہتا ہوں، میں نے یہ بات اس لیے کہی تھی باہر کے مائک کے سلسلے میں، اتنی سنجیدہ باتیں بازاروں میں چلتے پھرتے لوگوں کو سنانے کی نہیں ہوتی۔ دین کی اتنی سنجیدہ باتیں بہت پرسکون ماحول میں کرنے کی ہوتی ہیں، ورنہ اس سے بولنے والے پر بھی اثر ہوتا ہے۔ ہاں، اور قرآن بہت سنجیدہ کتاب ہے، انہ لقول فصل وما هو بالہزل۔ قرآن نے کہا ہے یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، یہ بہت سنجیدہ کتاب ہے، یہ بہت محکم کتاب ہے۔ اس کے مضامین بہت گہرے ہوتے ہیں، جب تک پوری توجہ کے ساتھ اور پوری یکسوئی کے ساتھ نہ بیان کیے جائیں اور پوری توجہ اور پوری یکسوئی کے ساتھ نہ سنے جائیں، اس وقت تک نہ بیان کرنے والا بیان کر سکتا ہے، نہ سننے والا سمجھ سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک روح عطا فرمائی، ایک جسم عطا فرمایا۔ پیسے کا تعلق اصل میں ہماری جسمانی ضرورت سے، لیکن یہ بات پہلے اس لیے عرض کر دی گئی تاکہ ذہن میں رہے کہ ہر جسمانی ضرورت جو اللہ کے حکم کے بعد کے ساتھ پوری کی جاتی ہے، اللہ کے حکم کے مطابق پوری کی جاتی ہے، اس سے روح کو بھی نفع ہوتا ہے، اور ہر روحانی ضرورت جو اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کے مطابق پوری کی جاتی ہے، اس سے جسم کو بھی نفع ہوتا ہے۔ ہماری ضرورتیں کیا ہیں؟ ضرورتیں تو بہت ہیں، جن کی فہرست بنانا آسان نہیں، لیکن اس زمانے میں لوگوں نے ان ساری ضرورتوں کو 3 خانوں میں بانٹا ہوا ہے، جسے عام طور سے کہا جاتا ہے روٹی، کپڑا، مکان۔ چلیں ہم بھی مان لیتے ہیں ساری ضرورتیں 3 خانوں کے اندر آ گئی۔ اگر مکان کے اندر سواری وغیرہ سب شامل کر لیا جائے، اور اگر روٹی میں انسان کی ہر قسم کی ضرورتوں کو شامل کر لیا جائے، جس میں تعلیم بھی ہو، علاج بھی ہو، اور کپڑے میں انسان کی دوسری ضرورتیں بھی شامل کر لی جائیں، صرف پہن لینا صرف کپڑا ہی کافی نہیں ہے، اور بھی ضرورتیں ہیں انسان۔ یہ ساری ضرورتیں کس طرح پوری ہوں؟ جانور خود کفیل زندگی گزارتا ہے عموماً، بعض جانور ہوتے ہیں جو معاشرتی زندگی گزارتے ہیں، جیسے چیونٹیاں معاشرتی زندگی گزارتی ہیں، جیسے شہد کی مکھیاں وہ معاشرتی زندگیاں گزارتی ہیں، لیکن بہت سے جانور ہیں جو بالکل انفرادی اور خود کفیل زندگی گزارتے ہیں۔ ایک کھو بنا لیا، وہاں رہ رہے ہیں، جب بھوک لگی باہر نکلے، کچھ کھا لیا، پانی پی لیا، پھر آ گئے، آرام کیا۔ ان کی ضرورتیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی نہیں ہوتی۔ انسان کو اللہ نے جانور نہیں بنایا، یہ بندر کی اولاد نہیں ہے، یہ حضرت آدم کی اولاد ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ۔ اور جن لوگوں کو اصرار ہے کہ وہ بندر کی اولاد ہیں، انہیں مبارک ہو ان کا نسب، ہمارے لیے اصرار نہ کریں۔ اکبر الہ آبادی نے کہا تھا ڈارون صاحب حقیقت سے نہایت دور تھے، ہم نہ مانیں گے کہ مورث آپ کے لنگور تھے، اور اگر ان کو اصرار ہو تو ہم کہیں گے مان لیتے ہیں آپ کے ہوں گے، ہم سے کیوں کہتے ہیں؟ ہمارے نہیں، ہمارے مورث اعلیٰ حضرت آدم علیہ السلام۔ تو انسان حضرت آدم علیہ السلام کی مخلوق ہے، اور انسان اچانک وجود میں آ جانے والی مخلوق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے منصوبے کے مطابق انسان کی پیدائش ہوئی ہے۔ تو اللہ نے چونکہ انسان کو انسان بنایا، یعنی اس کو معاشرتی زندگی عطا فرمائی،
اس کو ایسا بنایا کہ وہ دوسروں کے ساتھ مل جل کر رہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کی ضرورتوں کو پھیلا دیا. اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب انسان کی ضرورتیں پھیلی ہوئی ہیں تو وہ پوری کیسے ہوں گی؟ ایک مثال کے ذریعے بات سمجھیے. ایک آدمی کھیتی کرتا ہے، اس کے پاس غلہ ہے کھانے کے لیے، اس کا سارا وقت کھیتی میں لگ جاتا ہے. کھانے کے لیے غلہ ہے، پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے. تو اب کیا کرے؟ وہ کپاس اگائے، پھر چرخہ چلائے، دھاگا بنائے، پھر لوم لگائے، کپڑا بنے، پھر خود ہی کاٹے، پھر خود ہی سلے، تو انشاءاللہ تیار تو ہو جائے گا لیکن کفن ہوگا، زندگی میں تو نہیں پہن پائے گا. اور اگر اسی میں لگ جائے گا تو اس کی کھیتی کون دیکھے گا؟ کسان کے پاس غلہ ہے، ایک کپڑا بنانے والے کے پاس کپڑا ہے. یہ غلے کو پہن نہیں سکتا، وہ کپڑے کو کھا نہیں سکتا. اس نے پوری محنت کر کے غلہ اگایا، صرف غلے سے اس کی زندگی نہیں گزر سکتی. اس نے پوری محنت کر کے کپڑا بنایا، صرف کپڑے سے اس کی زندگی کی ضرورتیں نہیں پوری ہو سکتی. یہ ہے انسان کی زندگی. ایک آدمی نے اینٹ کا بھٹا لگایا، اس نے اینٹیں بنائی. وہ ان اینٹوں کو نہ کھا سکتا ہے نہ پہن سکتا ہے، تو صرف ان اینٹوں سے اس کی پوری زندگی کی ضرورتیں نہیں پوری ہو سکتی. اب دو راستے ہیں. ایک راستہ یہ ہے کہ اس کو کپڑے کی ضرورت ہے، اسے چھین لے، یہ ظلم ہے. دوسرا راستہ یہ ہے کہ وہ اس سے جا کر کہے بھائی مجھے کپڑے کی ضرورت ہے اور شاید آپ کو چاول کی ضرورت ہوگی. میرے پاس چاول ہے، آپ کے پاس کپڑا ہے، آپ چاول لے لیجئے، مجھے کپڑا دے دیجئے. ابتدا میں لوگوں کے درمیان لین دین اسی طرح ہوتا تھا. ٹھیک ہے بھائی ہمیں چاول دے دو، تم کپڑا لے لو. لیکن جب آبادیاں بڑھیں، ضرورتیں بڑھیں، تو اب کپڑے والے نے کہا کہ بھائی ضرورت تو مجھے ہے لیکن غلے کی نہیں ہے، غلہ تو میرے پاس موجود ہے، مجھے تو اینٹ کی ضرورت ہے، مجھے گھر بنانا ہے. تو اب کسان نے کہا بھائی میرے پاس تو اینٹ نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ میں ننگا رہوں گا. اب یہ کپڑے والا اینٹ والے کے پاس گیا، اس نے جا کر کے کہا کہ صاحب مجھے اینٹوں کی ضرورت ہے، میرے پاس کپڑا ہے. تو اس نے کہا ہاں مجھے ضرورت تو ہے اور میں اینٹیں دے سکتا ہوں، لیکن مجھے کپڑے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تو لوہے کی ضرورت ہے. اب یہ کہے گا بھائی میرے پاس تو کپڑا ہے، میرے پاس تو لوہا ہے نہیں. اب انسان کی جتنی ضرورتیں ہیں، جو پڑھے لکھے سمجھدار لوگ ہیں، ذرا وہ ان سب پر نظر ڈالیں تو آخر ضرورت کا سامان ایک سے دوسرے کے پاس کیسے پہنچے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک درمیان کا واسطہ بنایا جس کا نام مال ہے. مال کا کام ہے ایک شخص کی ضرورت کا سامان دوسرے کے پاس سے پہنچا دینا. یہ ہے تجارت. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم. ایک دوسرے کا مال چھین کر مت کھاؤ، تجارت کرو آپس میں، رضامندی سے ایک دوسرے کا مال لو. اب پیسہ بن گیا درمیان کا واسطہ، اب سب کے لیے آسانی ہو گئی. کپڑے والے نے جس کو ضرورت ہے اس کو کپڑا دیا، پیسہ لے لیا،
اور اس پیسے کے ذریعے اس کو اینٹ کی ضرورت تھی، اس نے اینٹ لے لیا، اس کو پیسہ دے دیا۔ اب یہ اینٹ والا اس پیسے کے ذریعے اس کو لوہے کی ضرورت تھی، اس نے لوہا لے لیا، کسی کو دوا کی ضرورت تھی، اس نے دوا لے لیا، یعنی اس پیسے کے ذریعے جس کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ لے لے گا۔ اور رکیے، بہت قریبی زندگی میں ایک روزمرہ کی مثال سے اس بات کو سمجھیے۔ کھیتوں میں غلہ اگتا ہے، مارکیٹ تک کیسے آتا ہے؟ ٹرانسپورٹ کے ذریعے آتا ہے نا۔ ٹرانسپورٹ کا کام ہے غلے کو مارکیٹ تک پہنچانا، ٹرانسپورٹ کا کام ہے سامان کو ضرورت مند تک پہنچانا۔ تو ٹرانسپورٹ مقصود ہے یا سامان مقصود ہے؟ اگر ٹرانسپورٹ کی خالی گاڑیاں صرف پھرتی رہیں اور سامان ایک طرف پڑا رہے تو ملک ترقی کرے گا یا برباد ہوگا؟ پیسہ انسانی ضرورتوں کو پہنچانے کے لیے ٹرانسپورٹ کا کام کرتا ہے۔ تجارت پیسے کے ذریعے سامان کو منتقل کرنے کا نام ہے، اور سود پیسے کے ذریعے پیسے کو منتقل کرنے کا نام ہے۔ یہ بنیادی چیز، یہ ٹیکنیکل فرق ہے تجارت اور سود کا۔ سود پیسے کے بدلے میں پیسے کو منتقل کرتا ہے، اور تجارت نام ہے پیسے کے بدلے میں سامان کو منتقل کرنے کا۔ جب پیسے کے بدلے میں سامان ایک دوسرے کو ملتا ہے، پہنچتا ہے، تو اس سے انسانوں کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، ان کا فائدہ ہوتا ہے، ان کی غربت ختم ہوتی ہے۔ اور جب پیسے کی جگہ پیسہ چلتا ہے اور سامان پیچھے پڑا رہ جاتا ہے تو دولت بڑھتی جاتی ہے، غربت ختم نہیں ہوتی، بلکہ جتنی دولت بڑھتی جاتی ہے اتنی غربت بڑھتی جاتی ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے منڈیوں میں مال پڑا ہوا ہے اور اسے دوسری جگہ پہنچانے کے بجائے روڈ پر خالی ٹرک دوڑائے جا رہے ہیں۔ وہ صاحب 5 ٹرک دوڑائے گئے، اس کے ساتھ میں اس کی اجرت یہ ہے کہ چھٹا دوڑا دیا گیا، اس کی اجرت یہ ہے کہ 7واں دوڑا دیا گیا۔ کچھ دنوں کے بعد انشاءاللہ تیل بھرنے کے لیے بھی طاقت نہیں بچی، کھڑی ہو جائیں گی گاڑیاں۔ آج پوری دنیا برباد ہے سود کی وجہ سے، کراہ رہی ہے دنیا۔ پھر چونکہ پیسہ ذریعہ ہے سامان کے منتقل ہونے کا، اس لیے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ پیسہ رکے نہیں۔ صدقات اور خیرات کا جو حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، زکوٰۃ کا جو نظام بنایا ہے اور انسانوں کو عطا فرمایا ہے رب العالمین نے، اس کی حکمت کو بیان کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کَإْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ۔ یہ نظام اس لیے دیا گیا ہے کہ دولت صرف مالداروں کے پاس رک نہ جائے۔ سود کے ذریعے دولت مالداروں کے پاس رک جاتی ہے۔ سود غریب کا پیسہ مالدار کے جیب میں پہنچا دیتا ہے۔ سود پر قرضہ کون دے گا؟ جو دولت مند ہوگا وہ دے گا، اور کون لے گا؟ جو مجبور ہوگا وہ لے گا نا، اس لیے کہ اسے پیسے بڑھا کر کے دینے ہیں تو مجبوری میں لے گا۔ تو جو بیچارہ پہلے سے مجبور ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں اپنی ضرورت کا سامان خریدنے کے لیے، اب اس نے جب سود پر قرضہ لیا تو جو بچا ہے وہ بھی بیچے گا، اسے اپنا گھر بیچنا پڑے گا، اسے اپنے گھر کے زیور بیچنے پڑیں گے، اسے اپنا سامان بیچنا پڑے گا، اور ہو سکتا ہے کہ اسے اپنا خون بیچنا پڑے، اپنا گردہ بیچنا پڑے، یا آخر میں مجبور ہو کر اپنی جان دینی پڑے۔ ہمارے یہاں جو روزانہ خبریں آتی ہیں کسانوں کے خودکشی کرنے کی، وہ صرف سود کی وجہ سے۔ آنکھوں پر تعصب کی پٹیاں باندھی ہیں شیطان نے، ورنہ انسانوں کی فلاح اور بہبود صرف اللہ کے دین میں۔ قرآن صرف مسجدیں بھرنے کے لیے نہیں آیا ہے، قرآن صرف لوگوں کو مسلمان بنانے کے لیے نہیں آیا ہے، قرآن دنیا کے تمام انسانوں کو نہایت کامیاب اور خوشحال زندگی دینے کے لیے آیا ہے۔ آج اگر آنکھوں سے تعصب کی پٹیاں ہٹ جائیں
اور واقعی لوگ تلاش کریں کہ ہمارے لیے کامیاب زندگی گزارنے کے اصول کہاں ہیں، تو بڑی آسانی کے ساتھ ان کو قرآن میں مل جائیں گے اور بہت خوش وہ اسے قبول کر لیں گے اور ساری دنیا کا دکھ درد ختم ہو جائے گا۔ لیکن شیطان ہمارا دشمن ہے، وہ ہمارا بھلا نہیں چاہتا، وہ ہماری کامیابی نہیں چاہتا، وہ ہماری ترقی نہیں چاہتا، اور اسے ڈر لگا رہتا ہے کہ اگر کہیں انہوں نے قرآن کو سمجھ لیا اور اللہ کے دین کو مان لیا تو یہ کامیاب ہو جائیں گے، یہ خوشحال ہو جائیں گے۔ اس لیے شیطان ہمیں روکتا ہے اور ڈراتا یہ ہے کہ کہاں تم چکر میں پڑ رہے ہو ان مولویوں کے، اگر تم نے اللہ کا کہنا مان لیا تو تمہارا سارا کاروبار چوپٹ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، یہ تو سارا تمہارا مال لٹوا دیں گے، یہ روزانہ آ کے کہیں گے صدقہ کرو، خیرات کرو۔ صدقے اور خیرات سے مالدار کا فائدہ ہوتا ہے، نقصان نہیں ہوتا۔ اب یوں سمجھیں کہ صدقے کا نظام اور سود کا نظام یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں، جیسے دن اور رات، دن روشن ہوتا ہے، رات تاریک ہوتی ہے۔ دن میں رات نہیں ہو سکتی، رات میں دن نہیں ہو سکتا، رات میں روشنی نہیں ہو سکتی دن والی، آپ مصنوعی روشنی کر لیں، اور دن میں اندھیرا نہیں ہو سکتا، اگر سورج نکلا ہوا ہے آپ پردے وردے ڈال کے کھڑکیاں بند کر کے اندھیرا کر لیں تو الگ بات ہے، مصنوعی اندھیرا کر سکتے ہیں، حقیقی اندھیرا نہیں ہو سکتا۔ آپ رات میں مصنوعی روشنی پیدا کر سکتے ہیں، حقیقی روشنی نہیں ہو سکتی۔ بالکل اسی طرح وہ معیشت جس کی بنیاد صدقات پر ہے اور وہ معیشت جس کی بنیاد سود پر ہے، دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں، اور سودی معیشت انسانوں کے لیے تباہی کی معیشت ہے، اور صدقے کی بنیاد کی معیشت انسانوں کے لیے خوشحالی اور آبادی کی معیشت ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں جہاں سود کی مذمت کی آیات نازل فرمائی ہیں، اس سے پہلے صدقات کا تذکرہ فرمایا۔ آپ نے جہاں سے آیات سنی تھی وہاں سے تو سود کا تذکرہ ہے، الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، لیکن اس سے ذرا پیچھے چلے جائیے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلمہ وما للظالمین من انصار۔ اور مجھے ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، میں نے آپ سے جو کہا ہے نا کہ اس میں صدقہ اور خیرات کا تذکرہ ہے۔ اگلا جملہ سن لیجئے، ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير۔ بات بہت لمبی ہو جائے گی اگر اس مضمون کو بھی چھیڑ دیا جائے، بلکہ اسی مضمون کو پورے طور پر بیان کیا جائے تو بات بہت لمبی ہو جانے کا خطرہ ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ سمیٹ کر مختصر طریقے پر یہ بات پوری آ جائے۔ اب سمجھیں، سود کے ذریعے ہمیشہ پیسہ مالدار کے پاس آ کر رک جاتا ہے۔ ہر عمل کا انسان کے مزاج پر ایک اثر پڑتا ہے۔ سود خور چاہے جتنا مالدار ہو جائے، اس کے مزاج میں بخل پیدا ہوتا ہے، اس کے مزاج سے انسانی ہمدردی ختم ہو جاتی ہے، اسے اپنے پیسے سے غرض ہوتی ہے، چاہے کسی کی کھال اتار کر اسے پیسے ملے۔ وہ تو غریبوں کا خون چوستا ہے نا، کچھ شوق میں تھوڑی سود کا قرضہ لیتا ہے، عام طور سے تو لوگ مجبوری میں لیتے تھے، اس زمانے میں لوگ شوق سے بھی لینے لگے، اس لیے کہ ان کو اپنی تباہی کا شوق ہے۔ جس طرح لوگ نعوذ باللہ شوق سے شراب پیتے ہیں، شوق سے منشیات کا استعمال کرتے ہیں اور اپنی زندگیاں تباہ کرتے ہیں، اسی طرح شوق سے سودی قرضہ لیتے ہیں اور اپنی معیشت تباہ کرتے ہیں، اپنے کاروبار اور اپنے مال کی برکت کو ختم کرتے ہیں۔ لیکن جس غریب نے، اور جو لوگ شوق سے قرضہ لیتے ہیں ان سے کوئی وصول بھی نہیں کر پاتا، وہ تو لے کر، سے آگے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو مجھ سے زیادہ معلوم ہے، میں تو اس لائن کا آدمی نہیں ہوں، مجھے تو سنی سنائی باتیں معلوم ہوتی ہیں، لیکن آپ کو خوب پتہ ہے نہیں۔ وصول بینک کس سے قرضے وصول کرتے ہیں؟ غریبوں سے، جنہوں نے 10,000 20,000 لاکھ 2 لاکھ لیا
اور جو ملین اور بلین لیتے ہیں ان کو تو بڑی حفاظت کے ساتھ واپس بھیجا جاتا ہے. امیگریشن آفیسران کو ہدایت ہوتی ہے ان کو جانے دو، خبردار روکنا نہیں. تو غریب کا پیسہ نکلتا ہے اور مالدار کی تجوری میں جا کر رک جاتا ہے. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کھیتوں میں غلہ پڑا ہے، منڈی میں لانے کے لیے گاڑیاں ہی نہیں. پہنچے کیسے؟ اگر صرف کھیت میں غلہ پڑا رہے اور کلکتے کی منڈی میں نہ آئے تو وہاں کسان پریشان ہوگا، اس لیے کہ اس کا غلہ نہیں بکا. اس کے بچوں کی شادی کیسے ہوگی، اس کا گھر کیسے بنے گا، وہ کپڑا کیسے خریدے گا. اس کا صرف کھا لینے سے تھوڑی کام بنے گا. اور یہاں شہر والے پریشان ہوں گے اس لیے کہ ان کو ضرورت پر غلہ نہیں مل رہا. چاہے جتنے پیسے ہوں ان کے پاس، اس کے باوجود ان کو روٹی نہیں ملے گی، ان کو چاول نہیں ملے گا، ان کو سبزی نہیں ملے گی. اس کو آنا چاہیے نا یہاں تک. لیکن جب پیسے ہی نہیں ہوں گے تو آئے گا کیسے؟ یہ ایسی ہے جیسے ٹرانسپورٹ کی گاڑیاں ہی نہیں ہیں تو مال کیسے آئے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے منع کیا کَإْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ. لیکن سود کی طرح نہیں، سود کے برابر نہیں، لیکن تجارت میں بھی مال مالدار کے پاس جمع ہوتا ہے. اس لیے کہ تاجر کیا کرتا ہے؟ ایک سامان اس نے خریدا 10 روپے کا، بیچا 15 روپے کا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ 10 کا مال 15 کا بیچنا شروع کر دیں، میں صرف مثال دے رہا ہوں. خریدا اس نے 100 روپے کا، بیچا اس نے 150 روپے کا. تو لگایا تھا 100، آئے کتنے؟ 150. اب اس نے 150 کا مال خریدا، اس کو 200 کا بیچا. اب 200 کا مال خریدا، اس کو 300 کا بیچا. دھیرے 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 اس کی تجوری میں مال جمع ہوتا جائے گا نا. اور وہی خرابی پیدا ہوگی جو سود کے ذریعے پیدا ہوتی ہے. تو شروع میں تو کچھ دن تک لوگوں کو مال ملتا رہے گا، لیکن آہستہ آہستہ جب سارا پیسہ مالداروں کی تجوری میں آ جائے گا تو ضرورت مند کے پاس قوت خرید نہیں بچے گی، پیسہ نہیں بچے گا خریدنے کے لیے، تو وہ سامان خریدے گا کیسے؟ تو اللہ تعالیٰ نے تجارت کے ساتھ ساتھ صدقات کا حکم دیا کہ یہ جو تمہارے پاس ضرورت سے زیادہ پیسہ جمع ہو رہا ہے تم اس کو ضرورت مندوں پر خرچ کرو، تم صدقہ دو. اس کے 2 نتیجے نکلیں گے. جب انسان کسی کو صدقہ دیتا ہے تو اس کے دل میں اس غریب کی محبت پیدا ہوتی ہے، اور جب یہ لے جا کر خاموشی سے اس کی مدد کرتا ہے تو غریب کے دل میں اس کی محبت پیدا ہوتی ہے، اور اس سے ایک خوشحال اور خوبصورت انسانی معاشرہ بنتا ہے جس میں ہر ایک کو دوسرے سے محبت ہوتی ہے. ایسا صدقہ کرنا سکھایا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ صحابہ کرام اور صحابہ کی اولادیں راتوں میں جا کر چھپ چھپ کر ضرورت مندوں کو دیتے تھے تاکہ ان کو پتہ نہ چلے، اور اس نیت سے دیتے تھے کہ ہم صدقہ دیں گے تو ہمارا دل دھلے گا، ہمارا نفس پاکیزہ ہوگا، ہمارا تزکیہ ہوگا. خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ لیا کریں. یعنی زکوٰۃ بھی صدقات نافلہ بھی حضور لے کے رکھتے تھوڑی تھے، حضور لے کر ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیتے تھے. تطہرہم، ان صدقات کے ذریعے آپ ان کو پاک کریں گے، آپ ان کو دھو دیں گے. وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا، اور ان صدقات کے ذریعے آپ ان کا تزکیہ کریں گے. وَصَلِّ عَلَيْهِمْ، اور ان دینے والوں کے لیے آپ دعائیں کیا کریں. إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ، آپ کی دعاؤں سے ان پر رحمتوں کی بارش ہوگی، ان کے کام بنیں گے.
یہ بتائے گا تم صدقہ دو گے نا تو تم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ملیں گی، تم کو ان سارے ضرورت مندوں کی دعائیں ملیں گی جن کی ضرورتیں اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے پوری کر رہے ہیں۔ تو انسان جب صدقہ دیتا ہے، جب خیرات کرتا ہے، تو اس کے دل میں غریب کی، فقیر کی، محتاج کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ اسی لیے حکم دیا گیا بے نیاز بن کر بیٹھے مت رہو، جا کر پہنچاؤ، جا کر دو، خاموشی سے دو۔ افضل طریقہ یہ ہے کہ اس طرح دو کہ داہنا ہاتھ دے اور بائیں کو پتہ نہ چلے۔ اگر کہیں اظہار کرنے کی ضرورت ہو تو اظہار کرو، اپنے نام و نمود کے لیے اظہار نہ کرو، اپنی شہرت کے لیے اظہار مت کرو، چھپا کر کے دو۔ لیکن کہیں ضرورت ہوتی ہے کہ اظہار کیا جائے تو ایسے موقع پر اظہار کرو۔ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم۔ اگر ضرورت پر تم نے صدقات ظاہر کر کے دیا تو اچھی بات ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر تم نے چھپا کر کے دیا تو تمہارے لیے یہ زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ اس میں نفس کا زیادہ بہتر علاج ہے، اس میں نفس کے موٹے ہونے کا خطرہ نہیں ہے۔ تو صدقات کے ذریعے معاشرے میں، ماحول میں محبتیں پیدا ہوتی ہیں۔ مالدار کی محبت آتی ہے غریبوں کے دل میں، اور غریبوں کی محبت آتی ہے مالدار کے دل میں۔ جو صدقہ کرنے والے ہیں، جو خیرات کرنے والے ہیں، جو محلے اور پڑوس کی ضرورتوں کا خیال کرنے والے ہیں، خدا نہ خواستہ ان کے گھر میں چور آ جائے، کوئی آ جائے تو پورا محلہ کھڑا ہو جائے گا ان کی حفاظت کے۔ اور سود کے ذریعے دل پھٹتے ہیں، سود کے ذریعے نفرتیں پیدا ہوتی ہیں۔ سود دینے والا، اس کے دل میں سخت نفرت ہوتی ہے اس کی، جس نے اس کو سود پر قرضہ دیا۔ دیکھو ہم نے تو اتنا لیا تھا اور اتنا بڑھا کے دینا پڑ رہا ہے۔ اور خاص طور سے جس زمانے میں قرآن نازل ہوا تھا اس زمانے کا سود اللہ کی پناہ، باقی ہر سود حرام ہے۔ آج جو بینکوں کا کم سود ہوتا ہے وہ بھی حرام ہے، اس لیے کہ نقصان سب میں ہوتا ہے۔ پوری دنیا کی جو معیشت تباہ ہے وہ اسی سود کی وجہ سے تباہ ہے جو آج رائج ہے۔ تو سودی قرض لینے والے کے دل میں مالدار کی نفرت ہوتی ہے، اور مالدار کے دل میں ان انسانوں کی نفرت ہوتی ہے۔ اسے انسانوں سے کوئی غرض نہیں، اسے صرف اپنے پیسے سے غرض ہوتی ہے، میرا پیسہ چاہیے، کچھ بھی کر کے دو۔ وہ سر پہ مسلط ہوتا ہے نا، اپنے آدمیوں کو بھیجتا ہے، اپنے گنڈوں کو بھیجتا ہے، کسی طرح بھی پیسے وصول کر کے لاؤ۔ محبت ہوتی تو وہ یہ کام کرتا، تو اس سے نفرتیں پیدا ہوتی۔ پھر غریب انتظار کرتے ہیں کہ کب اس کے گھر میں ریڈ پڑے، کب اس کے گھر میں ڈاکہ پڑے، اور یہ انتظار کرتا ہے کہ کب کسی کے گھر میں کوئی مجبوری ہو تاکہ وہ آ کر کے مجھ سے قرض مانگے۔ تو غریب مالدار کی تباہی کے منتظر ہوتے ہیں، اور مالدار غریب کی تکلیفوں کا منتظر ہوتا ہے۔ ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے معاشرہ، نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں، رشتے ختم ہو جاتے ہیں، اور صدقات اور خیرات کے ذریعے محبتیں پیدا ہوتی ہیں، ایک دوسرے پر جان قربان کرنے کو تیار ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے کام آتے ہیں۔ اور انسان انفرادی زندگی نہیں گزار سکتا ہے، انسان اپنی زندگی میں خود کفیل نہیں ہو سکتا ہے، ہر انسان ہمیشہ دوسرے کا محتاج ہوتا ہے۔ اب ایک دوسری مثال کے ذریعے بات سمجھیں۔ ایک شخص جس کے پاس اپنی ضرورت سے زائد پیسے ہیں، وہ پیسوں کو جمع کر سکتا ہے، لیکن ایک ایسا شخص جس کے پاس ضرورت کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، وہ پیسہ جمع نہیں کر سکتا، اور ہمیشہ تجارت انہی کے ذریعے ہوتی ہے۔ جو پیسے جمع کر کے رکھتے ہیں ان سے مارکیٹ نہیں چلتا ہے، جو پیسے خرچ کرتے ہیں ان سے مارکیٹ چلتا ہے۔ اسی لیے آج کل پیسے خرچ کرنے کی بڑی ترغیب دی جاتی ہے۔ جو مختلف شاپنگ مالز ہیں ان میں ایسی خوشبوئیں اسپرے کی جاتی ہیں، ایسی میوزک بجائی جاتی ہے، ایسے گانے بجائے جاتے ہیں جن کا نفسیاتی اثر ہوتا ہے کہ انسان کے اندر خریدنے کا شوق پیدا ہوتا ہے، مال خرچ کرنے کا شوق پیدا ہوتا ہے، تاکہ زیادہ سے زیادہ آدمی مال خرچ کرے۔ اس انداز سے سامان لگایا جاتا ہے، ایسی اسکیمیں لگائی جاتی ہیں، ایسے ڈسکاؤنٹ کا اعلان کیا جاتا ہے کہ آدمی ایک سامان لینے آیا تھا، خوشی خوشی دوسرا بھی خرید لیتا ہے، اور گھر جا کر بیٹھ کر افسوس کرتا ہے کیا بیوقوفی کی میں نے۔
تو ہمیشہ کاروبار ان لوگوں سے ہوتا ہے جو پیسے خرچ کرتے ہیں، جو بچا کے رکھتے ہیں ان سے کاروبار نہیں ہوتا۔ اب جو تاجر حضرات ہیں وہ سمجھے کاروبار میں مندی کیوں آتی ہے۔ ایک مثال سے سمجھیے، ایک انسان مثلا مل اونر ہے شوگر کے مل کا، اس کے کارخانے میں شکر بنتی ہے، شکر بن گئی، اسٹاک ہے، مارکیٹ میں ڈیمانڈ نہیں تو اس کا کاروبار چلے گا؟ چاہے جتنا بڑا اسٹاک ہو، چاہے جتنا مال بنا لے، مارکیٹ میں ڈیمانڈ کیسے پیدا ہوگی؟ وہ غریب آدمی جس کو گھر میں چائے بنانے کے لیے 1 روپے کی شکر چاہیے، اس کے پاس 1 روپیہ نہیں ہے، اس کے گھر میں پھیکی چائے بن رہی ہے لیکن اس کے پاس شکر خریدنے کے لیے 1 روپیہ نہیں ہے۔ اب یہ مالدار آدمی جاتا ہے رات میں چپکے سے اور اس کو 1 روپیہ صدقہ کرتا ہے، ایک مثال ہے سمجھیے، تو وہ صبح اٹھتے ہی کیا کرے گا؟ اس 1 روپے کی شکر خریدے گا نا۔ جیسے ہی اس نے 1 روپے کی شکر خریدی، ایسے ہی مل سے 1 روپے کی شکر آگے بڑھے گی۔ فرض کر لیجئے اس نے 100 گرام شکر خریدی، جیسے ہی اس غریب آدمی نے 100 گرام شکر خریدی، مل سے 100 گرام شکر آگے بڑھ جائے گی، اس لیے کہ 100 گرام شکر جس خوردہ فروش کے پاس سے بکی، جس ریٹیلر کے پاس سے بکی، اب وہ ہول سیلر سے لے گا، پھر ہول سیلر اس سے اونچے ڈیلر سے لے گا، وہ اس سے لے گا جو وہاں سے مل سے مال اٹھاتا ہے، اور مل سے مال آگے بڑھے گا۔ تو مالداروں کا مال آگے بڑھتا ہے اس وقت جب غریب کے پاس قوت خرید پیدا ہوتی ہے، اور صدقہ نام ہے غریب کے اندر قوت خرید پیدا کرنے کا۔ سود غریب کی بچی کچھ کی پونجی بھی چھین لیتا ہے، اس لیے مارکیٹ میں مال پڑا رہتا ہے، کچھ نہیں بکتا، اور صدقہ غریب کے اندر قوت خرید پیدا کرتا ہے، اس کی وجہ سے مارکیٹ چلتا ہے۔ یہ ٹیکنیکل فرق ہے تجارت کا اور سود کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے صدقات کی ترغیب دی اور سود سے منع کیا، اور چونکہ اللہ رب العالمین ہے، اللہ رحمان اور رحیم ہے، اللہ رؤوف اور لطیف ہیں، اللہ سے زیادہ بندوں کا کوئی ہمدرد نہیں ہو سکتا، اللہ سے زیادہ انسانوں کا کوئی خیر خواہ نہیں ہو سکتا، اس لیے اللہ چاہتے ہیں کہ انسانوں کی زندگی اچھی ہو، تو اللہ تعالیٰ ترغیب دیتے ہیں ان باتوں کی جن سے زندگی اچھی بنتی ہے، اور منع کرتے ہیں ان باتوں سے جن سے زندگی بگڑتی ہے۔ اور جو لوگ اللہ کی منع کی ہوئی باتیں پھیلاتے ہیں دنیا میں، وہ اصل میں انسانوں کے دشمن ہوتے ہیں، اور جو اللہ کی بتلائی ہوئی باتیں پھیلاتے ہیں دنیا میں، وہ انسانوں کے سب سے بڑے ہمدرد ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے صدقہ اور خیرات کی ترغیب دی اور بتلایا، مالداروں تمہارے پاس جو ضرورت سے زائد مال جمع ہو رہا ہے، اس کو تم صدقہ کرو، اور یہ نہیں کہا کہ اس لیے صدقہ کرو تاکہ صرف تمہارا دنیا میں تمہارا کاروبار چلے، یہ صدقہ اصل میں تمہاری انویسٹمنٹ ہے اللہ کے پاس۔ اور چونکہ زندگی کا نظام نہیں چل سکتا ضرورتوں کے پورے کیے، ضرورتیں جب تک پوری نہ ہو اس وقت تک، اس لیے اللہ تعالیٰ نے دوسری نیکیوں میں اور صدقے میں اجر و ثواب کے اعتبار سے زمین اور آسمان کا فرق بیان کیا ہے۔ دوسری تمام نیکیوں کے سلسلے میں ارشاد فرمایا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو ایک نیکی کرے گا اسے 10 گنا اجر ملے گا۔ اور صدقے کے بارے میں ارشاد فرمایا، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے کسی نے ایک دانہ زمین میں بو دیا، اس سے ایک پودا نکلا، اس پودے میں 7 بالیاں ہیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہیں، تو ایک دانے سے 700 دانے بنے۔ فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اس کے بعد اللہ دیکھیں گے کہ صدقہ کرتے وقت تمہارے دل میں اللہ کی کتنی محبت تھی اور اللہ کی مخلوق کی کتنی محبت تھی، جتنی اللہ کی محبت ہوگی اتنی ہی اللہ کی مخلوق کی محبت ہوگی۔ اس محبت کی بنیاد پر اللہ
اللہ پھر چاہتے ہیں تو ڈبل کر دیتے ہیں، 700 سے تو کھاتا کھولتے ہیں، پھر جس کے لیے چاہتے ہیں 1400 کر دیتے ہیں، پھر جس کے لیے چاہتے ہیں اس کو بھی ڈبل کر دیتے ہیں 28 کر دیتے ہیں، پھر جس کے لیے چاہتے ہیں اس کو بھی ڈبل کر دیتے ہیں 64 کر دیتے ہیں۔ اللہ کے یہاں جتنی مقدار بنتی ہے پھر اس کو ڈبل کیا جاتا ہے، پھر جتنی مقدار بنتی ہے پھر اس کو ڈبل کیا جاتا ہے، وہ لاکھوں کروڑوں تک پہنچ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو تم صدقہ کر رہے ہو یہ سمجھو تم پیسے بچا کے رکھنا چاہتے ہو نا، ہم تم کو بتا رہے ہیں اس طرح بچاؤ کہ تمہارے کام آئیں، اس طرح کیوں بچا رہے ہو کہ تمہارے کچھ کام نہ آئے۔ جتنی بچوں کی ضرورت ہے اتنا بچا لو بچوں کے لیے بھی، باقی ایسی جگہ جمع کرو جہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہارے کام آئیں۔ ہمارے پاس انویسٹ کرو، ہم تم کو جنتیں دیں گے، اور صرف ہم تم سے جنت کا وعدہ نہیں کرتے، ہم دنیا میں تم کو خوشیاں دیں گے۔ میں 2 واقعے سناتا ہوں۔ مصر کے ایک دولت مند کا واقعہ میں نے پڑھا، اس کو کینسر ہو گیا تھا، وہ یورپ کے کسی ملک میں علاج کے لیے گیا لیکن کوئی خاص فائدہ نہیں ہو رہا تھا، بڑا دولت مند آدمی تھا۔ وہ گیا بازار میں گوشت خریدنے کے لیے، تو اس نے دیکھا کہ ایک عورت قصائی نے جو چربی وغیرہ کے ٹکڑے پھینک دیے ہیں ان کو اٹھا کر ان سے تھوڑا تھوڑا سا جو گوشت لگائے ان کو چن چن کر نکال لیا۔ تو اس کو دیکھ کر ترس آیا، وہ بھی مسلمان، وہ عورت بھی مسلمان۔ اس نے پوچھا بہن اس طرح کیوں نکال رہی ہو، خرید کیوں نہیں لیتی؟ اس عورت نے کہا میں بیوہ ہوں، میرے شوہر کا انتقال ہو گیا، میرے چھوٹے چھوٹے یتیم بچے ہیں، کئی دن سے رو رہے ہیں گوشت کھائیں گے، میرے پاس گوشت خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، میں خرید نہیں سکتی، تو میں اس طرح چن رہی ہوں، کئی دکانوں سے چنیں گی، تھوڑا سا کچھ جمع ہو جائے گا، پکا کر کے اپنے بچوں کو کھلا دو۔ اس کو بڑا ترس آیا، اس نے قصائی سے کہا اس عورت کو جتنا گوشت چاہیے، بہن تم کو کتنا گوشت چاہیے تم لے لو، پیسے میں دوں گا، اور جب ضرورت پڑے، جب تمہارے بچے کہیں یہاں سے آ کے لے لیا کرو، ہفتے میں 2 مرتبہ 3 مرتبہ آ کر کے جتنے گوشت کی ضرورت پڑے۔ اور اس قصائی سے کہا کہ یہ جتنا گوشت لے گی نا وہ میرے حساب میں رہے گا، میں اس کے پیسے دیا۔ اس نے اپنے بچوں کے لیے گوشت لے جانا شروع کیا، یہاں بیماری ختم ہونے لگی، اس کے گھر میں خوشیاں آئیں، بچے خوش ہوئے، بیوہ عورت خوش ہوئی کہ میرے لیے ایک ضرورت کا انتظام ہو گیا، اور یہاں اللہ نے اس کی بیماری ختم کی۔ ہمارے پڑوس کے ملک میں ایک حاجی صاحب تھے، بہت بیمار تھے، بڑے دولت مند تھے۔ اب دولت مندوں کے بچے بھی بڑے مصروف ہوتے ہیں، ان بیچاروں کے پاس اتنا وقت نہیں کہ اپنے باپ کی خدمت کریں، تو ان بچوں نے اپنے باپ کی خدمت کے لیے ایک لڑکا لا کر کے رکھا، نوعمر لڑکا تھا، اسے لا کر کے رکھا۔ حاجی صاحب ویل چیئر پر رہتے تھے، کھڑے نہیں ہو پاتے تھے، چل پھر نہیں سکتے تھے، دیندار آدمی تھے، نیک آدمی تھے۔ ایک دن بیٹھے تھے، اس بچے کو بلایا، بیٹے یہ تو تمہاری پڑھنے کی عمر تھی، تم اس عمر میں نوکری کیوں کر رہے ہو؟ بس جو پوچھا تو جیسے بند ٹوٹ گیا ہو، بچہ بلک بلک کے رونے لگا، اور اس نے کہا حاجی صاحب میں پڑھتا تھا اور اچھے نمبرات سے پاس ہوتا تھا، اچانک میرے والد کا انتقال ہو گیا، کوئی مجھے پڑھانے والا نہیں بچا، گھر کی ضرورتیں بھی پوری کرنے والا کوئی نہیں بچا، اس لیے مجھے مجبوراً یہ نوکری کرنی پڑی تاکہ 2 پیسے کماؤں اور اپنی والدہ کو بھی دوں، اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو بھی۔ اچھا تو تم پڑھنا چاہتے ہو؟ کہا میری تمنا ہے کہ میں پڑھوں۔ انہوں نے اپنے سیکریٹری کو بلایا اور بلا کر کہا اس بچے کا کسی اچھے اسکول میں داخلہ کراؤ، اس کے لیے عمدہ یونیفارم کا انتظام کرو، اس کا پورا خرچ میرے ذمہ ہوگا، اور بیٹے تمہارے گھر کا خرچ بھی میرے ذمہ ہوگا۔ اس بچے نے پڑھنا شروع کیا، اس نے اسکول جانا شروع کیا، حاجی صاحب ویل چیئر سے کھڑے ہونے لگے۔
کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے، چلنے پھرنے لگے۔ ان کے ایک دوست آئے ملاقات کے لیے، تو وہ اپنے گارڈن میں یا اپنے لان میں ٹہل رہے تھے، تو دوستوں کو حیرت ہوئی کہ ارے کیسے اچھے ہو گئے، کس علاج سے اچھے ہو گئے؟ بھائی پوچھا کہ اس دوا سے فائدہ ہوا؟ کہا دوا سے فائدہ نہیں ہوا، اللہ کے بتلائے ہوئے طریقے سے فائدہ ہوا۔ پھر انہوں نے فوراً اپنے سیکریٹری سے کہا، اس بچے کو داخل کرانے کے بعد جب ان کو لگا کہ میری طبیعت اچھی ہو رہی ہے، وہ سمجھ گئے کہ اسی کی برکت سے اچھی ہو رہی ہے، انہوں نے کہا کہ ایک کام کرو، غریب محلوں میں جاؤ، 10 ایسے مسلمان یتیم بچوں کو لے کر کے آؤ، ان سب کا پڑھائی کا خرچ میرے ذمہ ہوگا، ان کے گھر والوں کا خرچ میرے ذمہ ہوگا۔ وہ 10 بچوں نے پڑھنا شروع کیا، آج یہ سب صحت مند ہو گئے اور ٹھیک ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ صرف یوں نہیں کہتے کہ تم صدقہ کرو گے، خیرات کرو گے تو تمہارا بازار چلے گا، اللہ کہتے ہیں تمہارے مسائل حل ہوں گے۔ صرف انسانوں کے دلوں میں تمہاری محبت نہیں پیدا ہوگی، اللہ تم سے محبت کریں گے، اور صرف تمہارے دنیا کے مسائل حل نہیں کریں گے، تمہارے آخرت کے مسائل حل کریں گے۔ وہاں جانے کے بعد جو تم کو ملے گا، یہاں اگر تمہیں بتلا دیا جائے تو تمہارے لیے یقین کرنا مشکل ہو جائے۔ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ایسا انعام ملے گا کہ دنیا میں کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے، کسی کان نے سنا نہیں ہے، کسی دل میں کبھی اس کا خیال نہیں آیا۔ تو دنیا کا بھی فائدہ ہوگا، آخرت کا بھی فائدہ ہوگا، جسم کی بھی ضرورتیں پوری ہوں گی، روح کی ضرورتیں بھی پوری ہوں گی۔ اللہ کہتے ہیں ہمارے پاس جمع کرو، ہمارے پاس انویسٹ کرو، ہم تمہیں بڑھا کے دیں گے۔ اب بے عقلی کیا ہوتی ہے؟ بے عقلی یہ ہوتی ہے کہ انسان کہتا ہے کہ بھئی تجارت سے بھی تو پیسہ ہی کمایا جاتا ہے، اور ہم سود سے بھی پیسہ کماتے ہیں، تو جیسے وہ بزنس ہے ویسے یہ بھی بزنس ہے۔ یہی کہا جاتا ہے نا دنیا میں، اسی کو قرآن نے نقل کیا، کہا اس سے بڑی بے عقلی کی بات نہیں ہو سکتی۔ تجارت سے انسان پیسہ کماتا ہے انسانوں کی خدمت کر کے، تاجر کے لیے نفع لینے کی اجازت کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ انسانوں کا خادم ہے۔ ایک آدمی نے ایک دکان کھولی تو وہ خدمت کر رہا ہے نا، محلے والے ایک ایک سامان لینے کے لیے، کیوں؟ چپل لینے کے لیے باٹا کمپنی جائیں گے، اور کپڑا لینے کے لیے کسی ٹیکسٹائل سٹی جائیں گے کپڑا خریدنے کے لیے، اور دوا لینے کے لیے کسی دوا کی فیکٹری میں جائیں گے، اور غلہ خریدنے کے لیے کسی کھیت میں جائیں گے، شکر لینے کے لیے کسی شوگر مل میں جائیں گے۔ اس تاجر نے کیا کیا؟ محلے والوں کی ساری ضرورت کا سامان سب جگہ سے لا کر کے اپنی دکان میں سجا دیا، اب جس کو جو ضرورت ہے وہ اس کو پیش کر دے گا۔ چونکہ یہ انسانوں کی خدمت کر رہا ہے، اس لیے اس کا نفع اس خدمت کا معاوضہ ہے۔ سود خور کوئی خدمت نہیں کر رہا، وہ انسانوں کی کوئی ضرورت نہیں پوری کر رہا، تو وہ کس چیز کا نفع لے رہا ہے؟ خدمت کرے انسان پھر نفع لے۔ پھر یہ نفع بھی جب اس کے پاس زیادہ جمع ہونے لگا تو چونکہ تجارت کے ذریعے انسانوں کی محبت پیدا ہوتی ہے نا، میں لوگوں کے لیے اچھا سے اچھا مال لاؤں۔ اگر ایماندار تاجر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین، سچا اور امانت دار تاجر قیامت کے دن انبیاء اور صدیقین کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ جو سچ بول کر امانت داری کے ساتھ تجارت کرے گا، اس کے دل میں لوگوں کی محبت کی، میرے گاہکوں کو اچھا سے اچھا مال ملے، میرے گاہکوں کی ساری ضرورتیں پوری ہوں، ان کی جو ضرورت ہے میں اس کا انتظام کر کے رکھوں، انہیں پریشان نہ ہونا پڑے، انہیں کسی اور محلے میں نہ جانا پڑے، انہیں کسی اور شہر میں نہ جانا پڑے۔ تو وہ انسانوں سے محبت کر رہا ہے اور انسان بھی اس سے محبت کر رہے ہیں، کتنا اچھا آدمی ہے، ہماری ساری ضرورت کا سامان لا کر کے رکھتا ہے، ہمیں دور دور نہیں جانا پڑتا۔ تو محبتیں بھی پیدا ہوتی ہیں، اور اس کے بعد بھی اللہ نے حکم دیا اب جب نفع تمہاری ضرورت سے زیادہ تمہارے پاس جمع ہونے لگے تو پھر ہم کو راضی کرنے کے لیے، ہماری محبت پانے کے لیے ہمارے اکاؤنٹ میں جمع کر دو، صدقہ کر دو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ سود لیتے ہیں اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ کاروبار کے ذریعے بھی پیسہ کمایا جاتا ہے، سود کے ذریعے بھی پیسہ کمایا جاتا ہے، تو دونوں برابر ہیں، وہ ایسی بے عقلی کی باتیں کرتے ہیں کہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ قیامت کے دن جب وہ حساب دینے کھڑے ہوں گے تو دیوانوں کی طرح کھڑے ہوں گے۔ دنیا دیکھے گی یہ پاگل کھڑے ہیں، یہ دیوانے کھڑے ہیں۔ کوئی دیوانہ آدمی کہیں کھڑا ہونا تھوڑی دیر میں دیکھ کے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کا
دماغ ٹھکانے نہیں ہے، جس کی عقل کام نہیں کر رہی، ان کو دیکھ کر کے اندازہ ہو جائے گا. میں کسی کا مذاق نہیں اڑا رہا، میں کسی کو گالی نہیں دے رہا، ان کو دیکھ کر اندازہ ہوگا کہ ان کا دماغ کام نہیں کر رہا، چاہے ان کے پاس ایک نہیں 3 4 پی ایچ ڈی کی ڈگریاں ہوں. کاغذ کی ڈگریوں سے کوئی پڑھا لکھا نہیں ہوتا. اللہ عقل عطا فرمائے، صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تب انسان پڑھا لکھا ہوتا ہے. تو فرمایا الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس. جزاک اللہ. جو سود خور ہیں وہ قیامت کے دن ایسے کھڑے ہوں گے جیسے کوئی ایسا شخص ہو جس پر شیطان نے اثر ڈال کر دیوانہ بنا دیا. دو باتیں معلوم ہیں. قرآن بہت گہری کتاب ہے. قرآن میں ایک مضمون تو وہ ہوتا ہے جو اصل میں بیان کیا جاتا ہے، کچھ مضمون اور ہوتے ہیں جو ضمناً خود بخود اندر سے پھوٹتے ہیں، جو نکلتے ہیں. جیسے گرمی کے زمانے میں آپ نے ٹھنڈا ٹھنڈا پانی گلاس میں ڈالا اور پیا تو پیاس تو بجھے گی، ہاتھ بھی تو ٹھنڈا ہوگا نا. حالانکہ آپ نے ہاتھ ٹھنڈا کرنے کے لیے نہیں خریدا تھا، آپ نے ٹھنڈی بوتل خریدی تھی پیاس بجھانے کے لیے، لیکن ہاتھ بھی ٹھنڈا ہو جائے. تھوڑی دیر تک ہاتھ میں لیے رہیں گے تو ہاتھ کو ٹھنڈک محسوس ہو گیا، اچھا لگے. فرمایا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس. ایسے کھڑے ہوں گے سود خور قیامت کے دن جیسے وہ انسان کھڑا ہوتا ہے جس کو شیطان نے اثر ڈال کر دیوانہ بنا دیا ہو. اس سے پتہ چلا کہ دنیا میں بھی بہت ساری نفسیاتی اور جسمانی بیماریاں خالص شیطانی اثر کا نتیجہ ہوتی ہیں، اور ان سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہماری زندگی شیطانی اثرات سے خالی ہو. اسی کے لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وقت کی دعائیں سکھائی، صبح و شام کی دعا سکھائی، گھر میں داخل ہونے کی دعا سکھائی، گھر سے نکلنے کی دعا سکھائی، اور فرمایا جب کوئی دعا پڑھے بغیر گھر میں داخل ہوتا ہے تو شیطان اس کے ساتھ ساتھ داخل ہوتا ہے. جب کوئی اللہ کا نام لیے بغیر کھانا کھاتا ہے تو شیطان اس کے ساتھ کھاتا ہے. جب اللہ کا نام لیے بغیر سوتا ہے تو شیطان اس کے ساتھ سوتا ہے اور پھر رات بھر اس کے ساتھ کھلواڑ کرتا ہے. اسی طرح جب کوئی اللہ کا کہنا نہیں مانتا تو شیطان اس پر اثر انداز ہوتا ہے اور اس میں بیماریاں پیدا کرتا ہے. یہ جملہ بتلا رہا ہے کہ شیطان اس کو بیمار کرتا ہے. اس کو جسمانی بیماریاں بھی ہوتی ہیں، اس کو نفسیاتی بیماریاں بھی ہوتی ہیں. اس سے جھگڑا کرنا، اس سے جھگڑا کرنا، کسی سے نہ بننا، بات بات میں غصہ ہو جانا، ناراض ہو جانا، غمگین رہنا، پریشان رہنا، ٹینشن، ڈپریشن، نہ معلوم کتنی بیماریاں شیطان کی وجہ سے ہوتی ہیں. اور پھر اس ٹینشن کی وجہ سے، اس ڈپریشن کے نتیجے میں جسمانی بیماریاں بھی پیدا ہوتی ہیں. اسی ٹینشن کے نتیجے میں شوگر ہوتی ہے، اسی ٹینشن کے نتیجے میں بی پی بڑھتا ہے. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر ایک کو شیطان ہی کی وجہ سے ہوتا ہے، لیکن اس میں شیطان کا بھی بڑا دخل ہوتا ہے. اللہ شیطان سے ہماری حفاظت. شیطان سے حفاظت کا طریقہ یہ ہے کہ شیطان کے بتلائے ہوئے طریقے پر کمائیں نہیں، شیطان کے بتلائے ہوئے طریقے پر خرچ نہ کریں، شیطان کے بتلائے ہوئے طریقے پر کھائیں نہیں. اب ماشاءاللہ حج کیے ہوئے 7 اور 8 اور بچے کی شادی کر رہے ہیں شیطان کے بتلائے ہوئے طریقے پر، اللہ کے بتلائے ہوئے طریقے پر نہیں. اور اگر امام صاحب نے کہا بھئی آپ حاجی صاحب ہیں، آپ دیندار ہیں، آپ کا دین سے تعلق ہے، آپ کا دین کی محنت، یہ کیا کہ امام صاحب آپ کا کام مسجد میں نماز پڑھانا ہے، بس اس سے زیادہ آپ کا کام نہیں. اور میرا ایک ہی بیٹا ہے، مجھے اپنے ارمان پورے کر لینے دیجئے. ارے ایک ہی بیٹا بھی تو اللہ ہی کا دیا ہوا ہے نا. اگر بارات اٹھنے سے پہلے اللہ واپس بلا لے تو کیا کر لو گے؟ اگر دی ہوئی دولت اللہ واپس چھین لے تو کیا کر لو گے؟ اور ہوتا ہے کتنے دولت مندوں کو کنگال بنتے ہوئے کتنے لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. تو شیطان کا کہنا مان کر دنیا بھی مصیبتوں سے بھر جاتی ہے، زندگی عذاب بن جاتی ہے، اور آخرت کا عذاب تو ہے ہی. پھر اللہ نے فرمایا یہ دیوانوں کی طرح جس کو شیطان نے دیوانہ بنا دیا.
کیوں کھڑا ہوگا وہاں؟ اس لیے کہ یہ دیوانے پن کی باتیں کرتا تھا دنیا میں۔ وہ کیا بات تھی دیوانے پن کی؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا، اس لیے کہ ان لوگوں نے کہا تھا کہ بزنس بھی تو سود ہی کی طرح ہے۔ ہمیں تو بہت برا کہتے ہو کہ ہم سود لیتے ہیں، کاروباری بھی تو نفع لیتا ہے، وہ بھی تو سامان 10 کا خریدتا ہے 15 کا بیچتا ہے تو نفع لیتا ہے نا۔ ہم نے بھی 10 روپیہ دیا اور 15 روپیہ لیا، ہم نے بھی نفع لیا، فرق کیا ہوا؟ تو اللہ فرمایا اچھا اس کے نہیں سمجھ میں آ رہا فرق۔ نہ سمجھنے کی وجہ یہ ہے کہ اس نے اپنی عقل ڈبے میں رکھی ہوئی ہے، اس نے اپنے کو شیطان کے حوالے کر دیا ہے، اس کو اللہ پر اور اللہ کے رسول پر بھروسہ نہیں ہے، ورنہ اگر اللہ اور اس کے رسول پر بھروسہ ہوتا تو بات اس کے سمجھ میں آ جاتی۔ اور کتنے لوگ ہیں جن کو سمجھ میں آتی ہے لیکن ماننا نہیں چاہتے، کیوں؟ اس لیے کہ شیطان کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہتے۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے کاروبار کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔ اس کے بعد آگے احکام آ رہے ہیں، فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ، دیکھو جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت آئی اور وہ مان گیا تو اس کے پچھلے گناہ معاف۔ اب تک جو غلطی ہوئی، اب تک جو گناہ ہوئے تھے، لین دین میں غلطی ہوئی تھی یا زندگی کے کسی بھی شعبے میں غلطی ہوئی تھی، آنکھیں کھل گئی، مان لیا، توبہ کر لیا، اللہ کہتے ہیں پچھلے گناہ ہم معاف کر دیں گے۔ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، لیکن جو کوئی پرواہ نہیں کرتا، نہیں میں نے سن لیا، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، قرآن کی بات بہت اچھی، حدیث کی بات بہت اچھی، مولوی صاحب نے بہت اچھی بات بتلائی، لیکن میں تو وہ کروں گا جو میں کرتا تھا، اس کو تھوڑی چھوڑ دوں گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں پھر سنو، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، جو اس کے بعد بھی وہی کرے جو پہلے کرتا تھا تو ایسے لوگ جہنمی ہیں۔ ہم فیہا خالدون، اور چونکہ ان کے اندر انکار چھپا ہوا ہے اس لیے ان کو جہنم میں ہمیشہ رہنا پڑے گا، 10-20 سال میں نہیں نکل جائے گا۔ یمحق اللہ الربا، سود کو اللہ مٹاتے، وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اور صدقات کو اللہ بڑھاتے۔ اللہ غور کیجئے، ابھی تجارت کا تذکرہ تھا، خرید و فروخت کا تذکرہ تھا، احل اللہ البیع وحرم الربا، کہ اللہ نے خرید و فروخت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے، تو اوپر تقابل تھا سود اور تجارت کے درمیان، اور آگے اللہ نے یوں نہیں کہا یمحق اللہ الربا ویربی التجارہ، کہ اللہ سود کو مٹاتے ہیں اور تجارت کو بڑھاتے ہیں۔ تجارت کی بنیاد صدقات پر ہوتی ہے، کامیاب تاجر وہی ہے جو کماتا ہے، اپنی ضرورتیں پوری کرتا ہے اور کچھ نہ کچھ ضرورت مندوں پر خرچ کرتا ہے اور صدقہ دیتا ہے۔ اس لیے اور تجارت بھی چلتی ہے صدقات کی بنیاد پر، اس لیے اللہ تعالیٰ نے سود کے مقابلے میں تجارت کا تذکرہ نہیں کیا، سود کے مقابلے میں صدقات کا تذکرہ کیا۔ یہ بہت گہری بات ہے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتے ہیں اور صدقات کو بڑھاتے ہیں۔ صدقات کے ذریعے دنیا میں بھی نفع بڑھتا ہے، صدقات کے ذریعے دنیا میں بھی کاروبار ہوتا ہے، صدقات کے ذریعے دنیا میں بھی تجارت چلتی ہے اور صدقات کے ذریعے آخرت میں بھی نفع ہوتا ہے۔ واللہ لا يحب كل کفار اثیم، جو ناشکرے ہیں، جو نافرمان ہیں اور جو گناہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں، ایسے بندے اللہ کو اچھے نہیں لگتے۔ کیا فیصلہ کرنا چاہیے یہ سن کر؟ اللہ ہم ناشکرے نہیں ہیں، اگر ہوئی ہے ناشکری تو معاف کر دیجئے، اب نہیں کریں گے، یہ فیصلہ کرنا چاہیے نا۔ اللہ ہم انکار نہیں کر سکتے، ہم سے اگر کوئی غلطی ہوئی ہے اقرار کرتے ہیں، معافی مانگ رہے ہیں، معاف کر دیجئے، اب سمجھ لینے کے بعد اس کا انکار نہیں کریں گے، اور اللہ ہم ابھی گناہ چھوڑنے کو تیار ہیں، اب جان بوجھ کر کوئی گناہ نہیں کریں گے۔ یہ ہے اصل آج کا سبق۔ واللہ لا يحب كل کفار اثیم ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات، جنہوں نے مان لیا پھر زندگیاں درست کر لی، نیک اعمال کیے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کی، وَآتَوُا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کی، یعنی اللہ کی عبادت بھی کی اور اللہ کے بندوں کی خدمت بھی کی، لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ ان کے لیے کوئی ڈر ہے نہ ان کے لیے کوئی غم ہے۔
اللہ مجھے اور آپ کو بھی ایسے ہی بنائے. ہر شعبے کو اللہ درست کرتے ہیں. کم سے کم یہ نیت تو کر لیں انشاءاللہ اب ہم اپنا ہر شعبہ دین کے مطابق بنائیں گے. اپنے عقائد بھی، عبادتیں بھی، اخلاق بھی، معاملات بھی، معاشرت بھی، سب کچھ دین کے مطابق بنائیں گے. اور ہر شخص کے پاس یقینی طور پر اتنی فرصت نہیں ہے کہ وہ ان تمام شعبوں کے متعلق دین کا مکمل علم حاصل کرے، مکمل مطالعہ کرے. تو اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا ہے ضرورت کا علم حاصل کرو، باقی اہل علم سے پوچھ پوچھ کر کام کرو. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اللہ نے فرمایا تمہیں نہیں معلوم تو جو جاننے والے ان سے پوچھو. آپ کے ائمہ، آپ کے علماء، آپ کے مفتیان کرام، آپ کے مفسرین، آپ کے محدثین، آپ کے فقہاء، اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی کام میں لگایا ہوا ہے. آپ ان سے پوچھیں، لیکن یہ طے کریں انشاءاللہ کہ اب ہر کام اللہ کے حکم کے مطابق کریں. پھر دیکھیں انشاءاللہ دکھ درد ختم ہو جائے گا. اور اگر مسلمان اپنی تجارتوں کو درست کر لیں، اپنا لین دین درست کر لیں تو دنیا تو پریشان ہے. اسے کوئی نمونہ چاہیے. مسئلہ یہ ہے کہ دنیا کے سامنے کوئی نمونہ نہیں ہے. ہمیشہ اس دنیا میں خلا ممکن نہیں ہے. اگر کسی سے کہو بھائی یہ کھانا اچھا نہیں، نہ کھاؤ، تو پہلے کوئی حلال کھانا تو بتلاؤ کہ یہ کھاؤ. ایسا تھوڑی ہو سکتا ہے کہ تم منع کر دو صرف نہ کھائے. کب تک بھوکا رہے گا بیچارہ؟ اللہ تعالیٰ نے متبادل دیا ہے. اللہ یہ چاہتے ہیں کہ انسانوں کے سامنے متبادل آئے. سودی نظام کو ختم کرو تو پھر کیا نظام ہو؟ اس کا متبادل چاہیے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ مسلمان سود سے بچے، مسلمان اچھا کاروبار کریں، مسلمان ایمانداری اور امانت داری سے کاروبار کریں تاکہ لوگ ان سے محبت بھی کریں اور ان کے نمونے کو اپنائیں. چونکہ اللہ نے دین کو باقی رکھنے کا فیصلہ کیا، اس لیے اللہ یہ کام کسی نہ کسی سے تو لے لیں گے. ایسا نہیں کہ ہم نہ کریں گے تو اللہ کسی سے نہ لیں گے. اللہ نے تو چیلنج کر دیا تم سب مل کر کے ہمارے دین کو چھوڑ دو تب بھی دین ختم نہیں ہوگا. وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. تم سب مل کر کے چھوڑ دو، ہم تمہاری جگہ دوسری قوم کو لا کر کھڑا کر دیں گے اور وہ تمہاری طرح بے دین اور کم ہمت نہیں ہوں گے، وہ تمہاری طرح نہ ماننے والے نہیں ہوں گے. تو یہ تو مسئلہ ہی نہیں ہے کہ ہم نہ کریں گے تو دین کا کوئی نقصان ہو جائے گا، ہم نہ کریں گے تو ہمارا نقصان ہو جائے گا. اللہ ہم کو ہمارے نقصان سے بچا دے. میں نے بہت کوشش کی ہے کہ مضمون کو سمیٹ کر صرف اس کے خاص اجزاء کو ذکر کروں، اس لیے کہ ایک مختصر سی مجلس میں اس پورے مضمون پر گفتگو کرنا آسان نہیں ہے. بس اللہ کرے کہ ہمارے دل بدل جائیں، ہماری زندگیاں بدل جائیں اور ہم اپنی زندگیاں اللہ کی مرضی کے مطابق گزارنے لگیں. زندگی کا ہر کام اللہ کے حکم کے مطابق کریں. کیا ابھی نکاح ہے؟ ہاں، نکاح سے پہلے توبہ کے کلمات پڑھ لیں اس نیت کے ساتھ کہ آج تک ہم سے جتنے گناہ ہوئے ہم اللہ تعالیٰ سے سچی پکی توبہ کر رہے ہیں، آئندہ جان بوجھ کر کوئی گناہ نہیں کریں گے. بیٹھ جائیں بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ. کیوں جا رہے ہو بھائی؟ دوسروں کی خوشیوں میں شریک نہیں ہوگے؟ تمہاری خوشی میں کون شریک ہوگا؟ نکاح ہو رہا ہے، بیٹھو، دعائیں دو، تھوڑی دیر کے بعد چلے جانا، دعا کے بعد جانا. بیٹھ جاؤ. ہاں، دوسروں کی خوشیوں میں شریک ہونا چاہیے تاکہ تمہاری خوشیوں میں دوسرے شریک ہوں. پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا بأسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کو قبول فرما لے، ٹوٹنے سے اس کی حفاظت فرمائے. جو لوگ معمولات کرنا چاہتے ہیں سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے، وہ معمولات کے کارڈ پرانے ساتھیوں سے حاصل کر لیں، معمولات کی پابندی کریں تو انشاءاللہ نفع ہوگا، دل بدلیں گے.
عبد الخالق ولد عبد الحمید آپ، لڑکی کا نام ہے نگار پروین بنت خورشید عالم مرحوم، ان کے وکیل ہیں محمد شعبان ولد عبد الرحمن۔ کون ہیں شعبان صاحب؟ جی ماشاءاللہ، قریب آ جائیں۔ ان کی وکالت کے گواہ ہیں محمد شمیم ولد محمد نعیم۔ کون صاحب ہیں؟ محمد شمیم صاحب، آپ بھی آگے آ جائیں۔ ان کے دوسرے گواہ ہیں محمد صابر ولد محمد حنیف۔ کون ہیں؟